صدق رسول الله صلى الله تعالى عليه وسلم وليصل وسلم دائما ابدا على حبيبك خير الخلق كلهم. رب تعالیٰ کا ربانت فکرم اور احسان عظیم ہے کہ جس نے ہمیں اس جمعۃ مبارک کی عظیم اور بابرکت نفل میں اکٹھے ہونے کی توفیق عطا فرمائی، اور سب سے بڑھ کر یہ کہ ہمیں دولت ایمان سے بہرمند فرمائی. پچھلے جمعۃ مبارک میں ہم نے زہد و ورع کے حوالے سے جو ہے وہ گفتگو کی. آج ہمارا موضوع گفتگو دنیا کی حقیقت کیا ہے. سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم کے حوالے سے آتا ہے کہ آپ تاجدار کائنات صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم اپنے اصحاب کے ساتھ کسی جگہ سفر پہ جا رہے تھے، تو دوران سفر سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم ایک کوڑے کے ڈھیر کے پاس تشریف لے آئے، اور اس کوڑے کے ڈھیر سے ایک گلا سڑا کپڑا جو ہے اس کو آقا علیہ السلام نے جو ہے وہ کسی ٹکڑے کے ساتھ اٹھایا، اور اسی کوڑے کے ڈھیر میں جو ہے وہ گلی سڑی ہڈیاں بھی موجود تھیں. تو سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے اصحاب سے فرمایا، آؤ دنیا کی طرف. وہ جو کوڑا تھا، وہ جو گندگی تھی، وہاں کھڑے ہو کے سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ یہ دنیا ہے، آؤ دنیا کی طرف، یہ دنیا ہے. پھر آپ صلی اللہ علیہ وسلم نے اس ڈھیر سے کپڑے کا ایک گلا سڑا ٹکڑا اور گلی ہڈیاں جو ہے وہ اٹھائی اور فرمایا یہ دنیا ہے. گویا سید عالم صلی اللہ تعالیٰ علیہ وسلم نے اس بات کی طرف اشارہ فرمایا کہ دنیا کی زینت عنقریب کپڑے کے اس ٹکڑے کی طرح گل سڑ جائے گی، ختم ہو جائے گی. اور جو جسم ہے وہ دنیا میں پرورش جو پاتے ہیں، عنقریب جو ہے جب یہ موت سے ہمکنار ہوں گے تو پھر جو ہے وہ صرف ہڈیاں رہ جائیں گے، اور وہ ہڈیاں بھی جو ہے وہ ختم ہو جائیں گی. اس روایت کو جو میں نے نقل کی ہے شعب الایمان میں نقل کیا گیا ہے. سو جب تک ہم دنیا کی حقیقت کو نہیں جانیں گے، اس وقت تک جو ہے وہ ہم نہ آخرت کی تیاری کر سکتے ہیں، نہ قبر کی زندگی کی تیاری کر سکتے ہیں، اور نہ ہی جو ہے وہ قیامت کے دن جو سوالات ہوں گے اس کی تیاری کر سکتے ہیں. سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا کہ دنیا کی محبت ہر گناہ کی اصل ہے، ہر گناہ کی اصل ہے. اور سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، اور اس روایت کو امام جلال الدین سیوطی رحمۃ اللہ تعالی علیہ نے الدر المنصور میں نقل کیا ہے کہ اس شخص پر مجھے تعجب ہوتا ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے. اب یہ آقا علیہ السلام کا فرمان ہے. آپ یہ دیکھیں کہ ہم آخرت کے گھر کی تصدیق کرتے ہیں نہیں کرتے؟ لامحالہ کرتے ہیں. ہمارا ایمان ہے کہ آخرت ہوگی، آخرت میں جو ہے ہم اٹھائے جائیں گے، ہم سے سوالات ہوں گے، وہ فیصلے کا دن ہے. پھر جو ہے وہ جنت اور جہنم کے فیصلے ہوں گے. کفار ہمیشہ جہنم میں رہیں گے، جو گناہگار فاسق گناہگار مسلمان ہوں گے وہ جہنم میں ڈالے جائیں گے. بالآخر شفاعت مصطفیٰ سے جو ہے وہ جنت میں داخل کیے جائیں گے. مومنین جو ہے وہ اللہ تبارک و تعالیٰ کے فضل سے جو ہے وہ جنت میں جائیں گے. ہمارا عقیدہ ہے. اور آقا علیہ السلام کا ارشاد فرماتے ہیں کہ اس شخص پر بہت تعجب ہے جو آخرت کے گھر کی تصدیق کرتا ہے لیکن دھوکے والے گھر دنیا کے لیے کوشش کرتا رہتا ہے.
آج دیکھ لیں ہماری زندگی کی ساری کاوشیں، ساری جد و جہد، ساری محنتیں کس کے لیے؟ دنیا کے لیے، آخرت کے لیے نہیں ہوا۔ وہی محنت، وہی جذبہ، وہی کوشش، وہی جد و جہد جو ہم دنیا کے لیے کرتے ہو، اگر اس کا تھوڑا سا حصہ بھی ہم آخرت کے لیے کر لیں تو اس دور میں وہ شخص بنی گئی۔ اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں کہ بے شک دنیا میٹھی ہے۔ اس روایت کو مسند احمد بن حنبل میں نقل کیا گیا۔ سرسبز ہے، اور بے شک اللہ تعالیٰ نے تمہیں اس میں باقی رکھا تاکہ وہ دیکھے تم کیسے عمل کرتے ہو۔ اس دنیا میں جو بھیجے جانے کا مقصد ہے وہ رب تعالیٰ نے امتحان لینا ہے، دیکھنا ہے کہ تم عمل کیسے کرتے ہو، تمہارے اعمال کیسے ہیں۔ اور آگے آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ بے شک بنی اسرائیل کے لیے جب دنیا پھیلائی گئی اور تیار کی گئی، ان پر دنیا کھول دی گئی، تو انہوں نے کیا کیا؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ انہوں نے زیورات، عورتوں، خوشبو اور کپڑوں میں وہ کھو گئے، اور پھر بنی اسرائیل جو ہے وہ اپنی تباہی اور بربادی کی طرف چل گئی۔ یہ آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے سابقہ امم میں سے بنی اسرائیل کی ایک مثال دی ہے کہ جب ان پر دنیا کھلی تو وہ کیسے فتنوں میں مبتلا ہوئے۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام کا ایک فرمان ہے کہ جس میں آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کہ میری امت کا فتنہ بیمار ہے۔ اسی طرح حضرت سلیمان بن داؤد اللہ کے نبی ہیں، وہ ایک دفعہ جو ہے وہ سفر کر رہے تھے، اور آپ کے سفر کے ساتھ انسان بھی تھے، جن بھی تھے اور پرندے بھی تھے، برڈز، اور آپ سفر کر رہے تھے۔ راوی بیان کرتے ہیں کہ آپ بنی اسرائیل کے ایک عبادت گزار شخص کے پاس سے گزرے، تو اس شخص نے کہا اللہ کی قسم اے داؤد علیہ السلام کے بیٹے، آپ کو اللہ نے بڑی بادشاہی عطا فرمائی، آپ کو اس قدر بادشاہی جو ہے وہ عطا کی گئی تھی کہ ہر دنیا کی چیز آپ کی مٹھی تھی، اطاعت کرتی تھی، ہوا بھی آپ کی مٹھی تھی، جنات، انس، پرندے، جانور، ہر چیز جو ہے وہ داؤد علیہ السلام کے بیٹے حضرت سلیمان کی اطاعت کرتی تھی، ان کے حکم کو ایکسپٹ کرتی تھی، مانتی تھی۔ اس شان کو دیکھ کے اس عابد عبادت گزار نے یہ کہا۔ تو حضرت سلیمان نے جب یہ بات سنی تو فرمایا مومن کے نامہ اعمال میں ایک تسبیح اس سے بہتر ہے جو تم شان و شوکت دیکھ رہے ہو نا، اس ساری شان و شوکت سے کہ ہر چیز مطیع ہے، صرف ایک تسبیح بہتر ہے۔ اور حضرت داؤد علیہ السلام کے جو بیٹے کو دیا گیا، آپ جواب دیتے ہیں کہ جو مجھے دیا گیا ہے، جو کچھ بھی ابن داؤد کو دیا گیا ہے وہ چلا جائے گا اور تسبیح باقی رہے گی، اللہ کا ذکر باقی رہے گا۔ انسان تو غور کر، تیرا بچپنا بھی گزر گیا، تیری جوانی بھی گزر گئی، اب بڑھاپا بھی ہے، جو پچھلے ادوار گزرے اس کی خبر ہے؟ اس کی خبر بھی نہیں، آگے کیا ہوگا اس کی بھی خبر نہیں۔ آج وہ دور ہے کہ جس میں سانسیں چل رہی ہیں نا، اللہ کے حضور سچی توبہ کی جائے، اپنے تعلق کو
اللہ تبارک و تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے، اس دنیا سے تعلق کو کاٹ کر اپنے تعلق کو اس رب تعالیٰ کے ساتھ جوڑا جائے جس کے خزانے ہمیشہ بھرے رہتے ہیں۔ یہ دنیا ہے نا، اگر دنیا پاس ہو تو خوف رہتا ہے کہ کہیں لٹ نہ جائے، خوف رہتا ہے یا نہیں رہتا؟ لیکن جو اللہ کا خزانہ ہے، جو اللہ کی عبادت ہے، جو اللہ کا ذکر ہے، یہ کبھی بھی لٹتا نہیں، یہ محفوظ رہتا ہے۔ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں۔ ہم کہاں گھر بنا رہے ہیں؟ آپ دیکھ لیں کہ دوڑ ہے یا کہ نہیں؟ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں دنیا اس کا گھر ہے جس کا آخرت میں گھر نہیں، اور اس کا مال ہے جس کے یہ آخرت میں جو ہے وہ پھر کوئی حصہ نہیں، کیونکہ اس کو دنیا میں مال دے دیا گیا۔ اور آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ دنیا کے لیے وہ آدمی جمع کرتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، مال کو جمع کرنے میں وہی شخص لگا رہتا ہے جس کے پاس عقل نہیں ہے، اور اس کے لیے وہ حسد کرتا ہے جس کے پاس جو ہے وہ مال نہیں ہے، حسد کرتا رہتا ہے، اور اس کے لیے وہی کوشش کرتا ہے کہ ہر وقت جو ہے وہ دنیا جو ہے وہ مجھے کہیں نہ کہیں سے جو ہے وہ میسر آ جائے، مجھے دنیا مل جائے۔ یہاں پہ ایک بڑی خوبصورت حدیث مبارکہ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم ارشاد فرماتے ہیں، حلیۃ الاولیاء میں اس روایت کو نقل کیا گیا۔ قیامت کے دن لوگ آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ قیامت کے دن لوگ جب اللہ کی بارگاہ میں کچھ لوگوں کو لایا جائے گا تو ان کے اعمال تہامہ پہاڑوں کی طرح ہوں گے۔ عرب میں تہامہ پہاڑ بہت بڑا پہاڑ ہے، اور یہ بہت بڑا سلسلہ ہے پہاڑوں کا۔ آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں کہ ان اشخاص کو، ان لوگوں کو جب اللہ کی بارگاہ میں لایا جائے گا تو اتنے نیک اعمال ہوں گے، رب تعالیٰ ارشاد فرمائے گا ان کو جہنم میں پھینک۔ صحابہ بیٹھے ہوئے تھے، عرض کی یا رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم اتنے زیادہ نیک اعمال کیا کرتے تھے، کیا وہ نمازیں نہیں پڑھتے تھے؟ آقا علیہ السلام نے فرمایا کہ ہاں وہ نمازیں پڑھتے تھے۔ عرض کی یا رسول اللہ کیا وہ روزے نہیں رکھتے تھے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہاں روزے بھی رکھتے تھے، بلکہ شب داری بھی کیا کرتے تھے، رات کو اٹھ کر بھی اللہ کی عبادت کیا کرتے تھے، رات کو بھی اٹھتے تھے اور اللہ کے حضور کھڑے ہوتے تھے، لیکن جب دنیا کی کوئی چیز ان کے پاس آتی تو اس پہ کود پڑتے تھے، اس کی طرف لگ کر جاتے تھے، دوڑ پڑتے تھے اس دنیا کی طرف، سارے اعمال تھے لیکن صرف ایک دنیا کی وجہ سے جو ہے ان کے سارے اعمال کو رد کر دیا گیا اور کام بھیجنے کا حکم ہوا انہیں جہنم میں بھیج دو۔ میرا سوال یہ ہے، ہماری تو نمازیں بھی نہیں ہیں، اور اگر اللہ نے توفیق دی ہے تو روزے رکھتے ہیں، مگر وہ روزے بھی نہیں ہیں، ہزار بہانے ہیں ہمارے پاس، مائیں بہنیں گھروں میں سن رہی ہیں، ہم تھوڑا سا ہیلا کر کے فرض عبادت کو چھوڑ دیتے ہیں، چھوڑتے ہیں نہیں چھوڑتے، اور رات کو اٹھ کر وہ اللہ کی عبادت بھی کیا کرتے تھے۔ ہماری راتیں جو ہے وہ اور دنیاوی کاموں میں جو ہے وہ گزر جاتی ہیں، ہمارے پاس تو عمل بھی نہیں ہے، تو پھر روز قیامت ہمارا کیا حال ہوگا؟ ہم کہاں کھڑے ہیں اس وقت؟
مطمئن ہیں کہ بھئی ہم مسلمان ہیں. بس صرف ایک یہ چیز ہے. اس کے علاوہ ہمارے پاس، اور اب جو ہم مسلمان ہیں اللہ تعالیٰ معاف فرمائے تو ہم صرف نام کے مسلمان رہ گئے. ہمارا دین، ہمارا مذہب، ہماری عبادات رسم بن کے رہ گئی ہے. اسی لیے سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، حضرت عبد الرحمن بن عوف اس روایت کو نقل کرتے ہیں، امام طبرانی نے اس روایت کو نقل کیا، اب ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام ارشاد فرماتے ہیں کہ شیطان پر اللہ کی لعنت ہو، وہ کہتا ہے مالدار شخص مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا. جس کے پاس مال ہے شیطان کیا کہتا ہے؟ مجھ سے ہرگز نہیں بچ سکتا. 3 ذرائع ہیں، شیطان کہتا ہے کہ ان تینوں میں سے میں اس کو کسی ایک میں ضرور جو ہے وہ اپنے جال میں پھنسا دوں گا. اب وہ جو ذرائع تھے اس کی خبر کسی کو ہو سکتی تھی؟ نہیں ہو سکتی تھی. یہ اس کی خبر کس نے دی؟ سید عالم صلی اللہ تعالی علیہ وسلم نے دی. اور شیطان کیا کرتا ہے کہ وہ صبح و شام حملہ کرتا ہے، اور حملہ کرتے ہوئے جو ہے وہ کون سا حملہ کرتا ہے؟ سید عالم صلی اللہ علیہ وسلم نے شاہ فرمایا کہ پہلا حملہ اس کا یہ ہوتا ہے کہ حرام ذریعے سے مال کو حاصل کرتا ہے. آپ اگر کوئی کام کرتے ہیں، آپ کی کوئی بھی جاب ہے، کوئی بھی بزنس ہے، اس میں اگر آپ دھوکہ کرتے ہیں تو اس دھوکے کی وجہ سے کیا ہو جائے گا؟ آپ کی ساری محنت جو ہے وہ حرام ہو جائے گی، وہ ذریعہ حرام ہو جائے گا. سود حرام ہے، رشوت لینا بھی حرام ہے. یعنی جس ذریعے سے رب تعالیٰ نے منع کیا ہے کہ اس ذریعے سے مال نہیں کمانا، اس ذریعے کو جب اختیار کیا جائے گا تو اس کا کمانا کیا ہو جائے گا؟ حرام ہو جائے گا. اور شیطان اپنے حملے میں کامیاب ہو جاتا ہے اور اس کو پھر اپنے جال میں پھنسا دیتا ہے. دوسرا آقا علیہ السلام نے ارشاد فرمایا کہ اس مالدار شخص کو پھر میں کہاں پہ جو ہے پھنساتا ہوں کہ اس کا مال ناجائز جگہ پہ خرچ ہوتا ہے، جائز جگہ پہ خرچ نہیں ہوگا. اور تیسرا حملہ جو ہے وہ کیا ہوتا ہے؟ آقا علیہ السلام شاہ فرماتے ہیں کہ مال کی محبت اس کے دل میں ڈال دیتا ہوں، پھر وہ حقوق کی ادائیگی سے بھی جو ہے وہ رک جاتا ہے، اور جو اس کے قریبی رشتہ دار ہو تو ان پر بھی جو ہے وہ خرچ کرنے سے گریز کرتا ہے وہ شخص. اب آقا علیہ السلام نے یہ بیان کرنا ہے، اور آقا علیہ السلام نے جو بیان فرمایا کیا آج یہ ہو رہا ہے یا نہیں ہو رہا؟ حقوق کی ادائیگی کیا ہے؟ ایک حقوق اللہ ہے اور ایک حقوق العباد ہے. حقوق العباد جو ہے یہ سب سے زیادہ اہم ہے. حقوق اللہ جو اللہ کا حق ہے وہ چاہے معاف کرے چاہے سزا دے، وہ مالک ہے، وہ مالک حقیقی ہے. لیکن جو حقوق العباد ہے اگر اس میں کوتاہی ہوگی تو جب تک بندہ معاف نہیں کرے گا رب تعالیٰ بھی معاف نہیں کرے گا. اب پوری حقوق العباد میں آج ہماری صلہ رحمی کہاں ہے؟ رشتہ داری جسے کہتے ہیں. اب ہمارے جو رشتہ دار ہیں اور ہمارا قریبی ان سے تعلق ہے، واسطہ ہے، وہ اگر غریب ہیں تو کیا ہم ان کی مدد کرتے ہیں؟ ہم وہاں جو ہے وہ
خرچ کرتے ہیں جہاں ہمارا نام ہو، جہاں ہم دیں تو ہمارا جو ہے وہ نام پکارا جائے، ہماری بلے بلے ہو. ایسا ہے یا کہ نہیں؟ ان قریبی رشتہ داروں کو ہم چھوڑ دیتے ہیں. یہ بھی جو ہے وہ حقوق العباد کی ادائیگی نہیں کر رہا وہ شخص. اسی طرح اگر حسد کرتا ہے اور اسی طرح جو ہے وہ کسی کے پاس اگر مال و دولت زیادہ آ گیا ہے تو اس سے حسد کرتے ہوئے جو ہے وہ بغض اور عداوت کرتا ہے، تب بھی یہ چیز ہے. اس سے دشمنی رکھتا ہے، اس سے تعلق کو چھوڑ دیتا ہے. حضرت انس رضی اللہ تعالیٰ عنہ روایت کو نقل کرتے ہیں، کتاب الزہد میں اس روایت کو نقل کیا گیا، امام بہقی نے ترغیب و ترہیب میں بھی اس روایت کو نقل کیا گیا. آقا علیہ الصلوۃ والسلام فرماتے ہیں ایسا کوئی شخص ہے جو پانی پر چلے مگر اس کے قدموں کو تری نہ پہنچے. ایسا ممکن ہے پانی پڑا ہوا ہو اور آپ چلے اور آپ کے پاؤں گیلے نہ ہو؟ ایسا ممکن نہیں ہے. آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے یہ مثال دی. صحابہ نے عرض کی یا رسول اللہ ایسا نہیں ہو سکتا. تو آقا علیہ الصلوۃ والسلام نے فرمایا کذالک صاحب الدنیا لا یسلم من الذنوب، دنیا دار بندہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. اسی طرح جو دنیا دار ہے جیسے پانی پہ جو ہے وہ چلے تو اس کے پاؤں ضرور تری حاصل کریں گے، جو دنیا دار شخص ہے وہ گناہوں سے نہیں بچ سکتا. رب تعالیٰ جو ہے وہ ہمیں زہد کی دولت عظیم عطا فرمائے، اس دنیا کی حقیقت کو سمجھنے کی توفیق عطا فرمائے. سب سے پہلے قوا انفسکم و اہلیکم نارا کے تحت سب سے پہلے اپنے آپ کو جہنم کی آگ سے بچاؤ، پھر اہل خانہ آتے. رب تعالیٰ ہم کو آقا علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت